عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات 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 يا حل المشكلات
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا لطيف يا قوي يا عزيز 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافع الأمراض 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا منزل البركات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا خير الرازقين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا
یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سیدنا کریم کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آمین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بحمد الله تعالى اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس خالق کائنات کی عطا اور توفیق سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ کاملہ
اور حضور شیخ العالم حضرت الحاج پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان نظر سے 63 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ یکم ربیع النور ربیع الاول شریف سے شروع ہو کر آج 63ویں رات میں شامل اور داخل ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی کا کوئی حق ادا کر سکتا نہیں، ساری زندگی اور زندگی کا ہر دن اور ہر رات اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اس اللہ کے کرم پر ناز ہے کہ اس رب کریم نے، اس رب قدیر نے جتنی میلاد منانے کی توفیق آپ کو دی ہے اور جس طرح آپ نے میلاد میرے مصطفیٰ کا منایا ہے، عرش والے عرش پر تو عرش والے جانتے ہیں۔ آج کے اس دور میں اس سرزمین پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کو منانے کا جو سب سے بڑا صحرا اور سب سے بڑے پروگرام جو خدا نے عطا فرمائے، اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں فرمائے ہیں۔ ہم اس پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ، ویسے تو ہمارا ایمان ہے قیامت تک کے لیے میرے مصطفیٰ حیات ہیں، ہمیشہ سے حیات ہے، ہمیشہ کے لیے حیات ہے، آج بھی اپنے غلاموں پر کرم بھی فرماتے ہیں، ان کے درود و سلام تو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگرچہ اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے، جو 63 برس اپنی حیات مبارکہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں گزارے، اس دنیا میں گزارے، ان 63 سالوں کی نسبت سے 63 راتیں حضور کا میلاد جاری رہا۔ بحمد اللہ تعالی آج 63ویں رات ہے۔ کب کا ربیع الاول شریف گزرا، لوگ اپنے اپنے حصے کا میلاد منا کے فارغ ہو گئے، لیکن سرکار کے یہ دیوانے آج کی رات تک مسلسل ہر رات میرے نبی کا جشن میلاد منا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس شہر دسکا کا کوئی کونا ایسا رہا نہیں
جہاں سے حضور کے ان غلاموں نے درود و سلام کی صدائیں بلند نہ کی ہو، چاروں اطراف میں اگر دیکھیں تو اس شہر دشکا کا کوئی کونا باقی نہیں رہا۔ یوں کہہ لیں کہ رب کریم نے غلامان حضور شیخ العالم کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ دشکا کی گلی گلی میں نبی کے میلاد کا ڈنکا بجایا گیا ہے۔ صرف دشکا نہیں، پاکستان نہیں، آپ سارے حضرات باشعور ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا کے آخری کونے میں بھی کوئی کام ہو تو ساری دنیا میں تک پھیل جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا کا منفرد میلاد النبی کا پروگرام ہے، پوری دنیا میں منفرد سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا۔ صرف پنجاب کی بات نہیں کرتے، پاکستان کی بات بھی نہیں کرتے، میرے متعلقین، میرے حضور شیخ العالم کے مریدین معتقدین ساری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور جہاں سے بھی صدا آتی ہے یہی صدا آتی ہے۔ دشکا والوں ایسا لگتا ہے حضور نے پوری دنیا میں میلاد منانے کے لیے دشکا کے حضور شیخ العالم کے غلاموں کو چن لیا ہے۔ چھٹا سال ہے، آج تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ خدا نے مہلت دی تو یہ 63 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ کا 63واں سال بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کی اور قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، بولے إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اگر کوئی غور کرے تو یہ میرے نبی کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ عالمین کے لیے خدا نے اگر پکارا ہے، تعارف کروایا ہے، تو دو ہستیوں کی پہچان کروائی ہے عالمین سے منسوب کر کے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کا تعارف کروانے کے لیے خدا نے لفظ عالمین استعمال نہیں کیا۔ جب اپنا ذکر کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ تعریف اس رب کے لیے، توجہ رکھیں، جو تمام عالمین کا رب ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کیا تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا میں رب العالمین ہوں اور میرا حبیب رحمت للعالمین ہے۔ حضرات توجہ رکھیں، آپ نے توجہ نہیں ہٹانی، جیسے 62 راتیں متوجہ رہے ہیں، آج خیرات کرم کی تقسیم ہونے کا دن ہے۔ میں خدا کے کرم پر یقین کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں
کہ صرف آج آپ کی توجہ ہی قوت خطرہ کی طرف نہیں جائے گی، مدینے والے آقا کی توجہ رحمت کی نگاہ بھی اس محفل کی طرف اٹھتی رہے گی۔ میں خدا کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، اور جس کو پتا ہو میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، وہ خدا کو گواہ بنا کے وہی بات کہتا ہے جو حق ہوتی ہے، کہ حق کے علاوہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ جس کو پتا ہو میں نے مر جانا ہے، اور یاد رکھیں عام جگہ پر بیٹھ کر بات کی جائے تو وہ اور ہے، اور رسول کے منبر پہ بیٹھ کے بات کی جائے تو وہ اور ہوتی ہے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ رات گزری ہے، یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، یہ محفل ابھی سجی ہے، میں نے گزشتہ رات دیکھ لی ہے۔ میں نے گزشتہ رات یہ محفل میں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ میں خدا کو گواہ بنا کر یہ بات خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اسی گھر میں 63ویں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے۔ میں اور آپ حضور کے غلام تو یہاں شامل ہیں ہی، میں نے دیکھا ہے میرے مرشد گرامی حضور شیخ العالم حضرت خواجہ پیر محمد علام الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی محفل میں تشریف فرما۔ انشاءاللہ یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے ہمارا ایمان ہے اگر چھوٹی بارگاہ سے توجہ ہے تو مدینے سے بھی توجہ ہے انشاءاللہ۔ اس لیے متوجہ رہنا، آپ نے آنا جانا مہمانوں کا لگا رہے گا، آپ نے محفل کا ذوق خراب نہیں کرنا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو کل عالمین کا رب ہے۔ جب اپنا تعارف کروایا میرے خدا نے تو کہا میں رب العالمین ہوں۔ میں کیا ہوں؟ رب العالمین ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک میرے خدا نے کسی نبی کا تعارف عالمین کے ساتھ نہیں کروایا، لیکن جب باری آئی میرے مصطفیٰ کی، جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی، جب باری آئی 63 محفلوں کے اس دلہا مدینے کے چاند کی، تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عظمت مصطفیٰ کی حد کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ اگر جاننا چاہو تو پہلے خدا کی ربوبیت کی حد جانو، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں رب العالمین ہوں۔ اب عالمین کہاں کہاں تک ہے؟ عالمین میں کیا کیا ہے؟ عالمین کہاں کہاں تک ہے؟ عالمین میں کیا کیا ہے؟ تو کائنات میں، عرش و فرش میں، لوح و قلم میں، زمین و مکان میں، مکین و مکان میں، اور پھر تک سرا سے لے کے عرش اولا تک، جہاں جہاں تک یہ کائنات ہے میرے رب کی خدائی ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اور اس رب العالمین نے فرمایا ہے جہاں جہاں تک میں رب ہوں وہاں وہاں تک میرا مصطفیٰ رحمت ہے۔ نہ تو میری ربوبیت کی کوئی انتہا، نہ میرے مصطفیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا، نہ ربوبیت کی کوئی حد ہے، نہ رحمت مصطفیٰ کی کوئی حد ہے۔ اچھا، رب نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ کب سے رب ہے؟
وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، کل عالمین کا رب ہے، وہ کب سے رب ہے؟ اور یہی بھی مجھے بتا دے وہ کب تک رب ہے؟ نہ ابتدا کسی کو معلوم، نہ انتہا کسی کو معلوم، کیونکہ معلوم تب ہو اگر ابتدا ہو، معلوم تب ہو اگر انتہا ہو، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اگر اس کی ربوبیت کی ابتدا اور انتہا کوئی نہیں تو میرے مصطفیٰ کی رحمت کی بھی ابتدا اور انتہا کوئی نہیں ہے، کیونکہ لفظ ایک ہے، وہاں رب العالمین، یہاں رحمت للعالمین۔ میں کل عالمین کا رب اور میرا نبی کل عالمین کے لیے رحمت۔ اب عالمین میں حضرت آدم کا زمانہ بھی آتا ہے۔ جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، بیٹا جب بھی خدا کا ذکر کرنا تو خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا۔ کہا ابا جی وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے عرش خداوندی پر اس نام کو خدا کے نام کے ساتھ دیکھا ہے، میں نے جنتی فرشتوں اور حوروں کی پیشانیوں پر اس نام کو لکھا ہوا دیکھا ہے، اور کہا یہی وہ نام ہے جس کے وسیلے سے میری توبہ قبول ہوئی۔ خدا نے لفظ کو معاف کیا، اس لیے ہمیشہ جب بھی خدا کا ذکر کرنا ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا۔ تو اگر عالمین میں زمانہ آدم علیہ السلام کا ہے تو عالمین میں زمانہ آج کا بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ آج بھی اپنے غلاموں کے لیے رحمت ہے، بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اپنوں بیگانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر حضرات گرامی قدر آپ جو لوگ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے منفرد ایمان کس کا ہے؟ منفرد سمجھتے ہیں جو سب سے جدا ہو، انوکھا ہو، نرالا ہو، شان والا ہو۔ بارات چڑھی ہو، 500 بندہ باراتی ہو تو دولہا منفرد ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ سب سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اب توجہ کریں، بات آپ کی شان کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے منفرد ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً فرشتوں کا، فرشتوں کا ایمان سب سے منفرد ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتوں کے ایمان میں منفرد والی کیا بات ہے؟ فرشتوں کے ایمان میں منفرد والی کیا بات ہے؟ وہ تو فرشتے ہیں، خدا کے قرب میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو خطا سے دور رکھا ہے، گناہ سے دور رکھا ہے، فرشتے گناہ کر سکتے ہی نہیں، ان کو خدا نے گناہ سے بچا کر رکھا ہے اور خدا کے قرب میں رہتے ہیں، لہذا ان کے ایمان میں منفرد والی کیا بات ہے؟ بتاؤ منفرد ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کا ہوگا، نبیوں کا ایمان منفرد۔ میرے نبی نے فرمایا نبیوں کا ایمان میں منفرد والی کیا بات ہے؟ نبیوں کے ایمان میں منفرد والی کیا بات ہے؟ ان کو وحی آتی ہے، اللہ نے منصب نبوت ان کو عطا کر رکھا ہے، وحی ان کے پاس آتی ہے، تو ان کا ایمان منفرد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نبی ہیں خدا کے، اور نبی ایمان والا نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ بات سمجھے نہیں آتی؟ کہا اگر نبیوں کا ایمان منفرد ہے تو اس میں کیا عجیب بات ہے؟ کیا منفرد ہے اس میں؟ وہ تو نبی ہیں، ان کو وحی آتی ہے، خدا نے نبوت دی ہے۔ بتاؤ نبیوں کا ایمان بھی منفرد نہیں، بتاؤ منفرد ایمان کس کا ہے؟ اب تیسرا مرحلہ جو بچا تھا صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
منفرد ایمان فرشتوں کا بھی نہیں، نبیوں کا بھی نہیں، تو پھر حضور ہمارا ہے۔ فرمایا منفرد ایمان، صحابہ کرام نے کیا کہا؟ منفرد ایمان، بول دے نہیں، منفرد ایمان ہمارا ہے، ہمارا ایمان منفرد ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارے ایمان میں منفرد کیا ہے؟ میرے صحابہ تمہارے ایمان میں منفرد کیا ہے؟ تم نے تو چہرہ بدوحا دیکھا ہے، تم نے تو سینہ علم نشرہ دیکھا ہے، تم نے تو واللیل کی زلفیں دیکھی ہے، تم نے نبی کی صحبت دیکھی، نبی کی جلوت دیکھی، نبی کی تنہائی دیکھی، نبی کا سفر و حضر دیکھا، لہذا تمہارے ایمان میں منفرد کیا چیز ہے؟ کیوں یہ نرالا اور انوکھا ایمان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ نبیوں کا ایمان بھی منفرد نہیں، فرشتوں کا ایمان بھی منفرد نہیں، اور صحابہ کا ایمان بھی منفرد نہیں، تو آپ ہی ارشاد فرما دیں پھر منفرد ایمان کس کا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد جو میرے امتی آئیں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ مجھے سنا ہوگا، نہ میرا دیدار کیا ہوگا، پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے، مال سے زیادہ محبت مجھ سے کریں گے، جان سے زیادہ محبت مجھ سے کریں گے، اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے کریں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن کائنات کی ہر چیز سے زیادہ وہ محبت اللہ کے نبی سے کریں گے۔ اللہ فرمایا ان میں سے ہر ایک کی آرزو ہوگی، میرے نبی نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کی آرزو ہوگی کہ کاش ہماری جان ہمارے مال کے بدلے میں، ہماری جان ہمارے مال کے بدلے میں ہمیں رب کے رسول کا دیدار مل جائے۔ اب سنیں میرے نبی نے کیا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے صحابہ ایک سلام ہو تمہیں اور 7 سلامیں ہو میرے بعد میں آنے والے غلاموں کو۔ ایک مرتبہ سلام تمہیں ہو جو صحبت مصطفیٰ میں رہنے والے ہیں، جو محفل مصطفیٰ میں بیٹھنے والے ہیں، اور فرمایا 7 مرتبہ سلام ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ میرا دل یہ کہتا ہے نگاہ مصطفیٰ جانتی ہوگی اور حضور دل انور میں یہ جانتے ہوں گے کہ میرے غلاموں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن گلی گلی مجھ پر اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے میرے میلاد کی ہر سال 63 محفلوں کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر توجہ فرمائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد آنے والی میری امت کو میرا سلام کہنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام نے عرض کی سنے تو اڈے بھائی کون ہیں؟ ہم ہیں، میں تم تو میرے صحابہ ہو، تم میرے صحابہ ہو، تو سنے آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا وہ جو بعد میں آ کر کلمہ پڑھ کے میرے غلام بنے گی۔ اتنی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمائی ہے کہ وہ نبی جو فرشتوں کے ایمان کو منفرد نہیں جانتا، نبیوں کے ایمان کو منفرد نہیں جانتا، صحابہ کے ایمان کو منفرد نہیں جانتا، اس لیے کہ فرشتے قرب خدا میں ہیں، نبی منصب نبوت پر فائد ہے اور وہی لیتے ہیں، اور صحابہ چہرہ بدوحا کی زیارت کرتے ہیں۔ نہ تم قرب خدا میں ہو، نہ تم وحی آتی ہے، نہ تم چہرہ بدوحا دیکھتے ہو، لیکن ہر صبح مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہو، ہر شام مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہو۔
جو سرکار کے ناشکوں نے، میرے نبی کے غلاموں نے 63 راتوں 63 دنوں میں محفل کے علاوہ پڑھا ہے. آپ آج پڑھ رہے ہو، مصطفیٰ تب جانتے تھے. آپ آج پڑھ رہے ہو، میرے حضور کو اس وقت علم تھا. اور حضرات گرامی قدر یاد رکھیں، کائنات کی سب سے بڑی دولت محبت مصطفیٰ ہے. محبت مصطفیٰ کے بغیر نہ کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ کسی کا سجدہ قبول ہے، نہ کسی کا ایمان. میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون، اس وقت تک احب الیہ، مجھ سے محبت نہ کرے. اب کتنی محبت کرنی ہے؟ فرمایا من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. فرمایا اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اور ساری کائنات سے زیادہ جب تک مجھ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرے گا، ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. بس میرے پاس زیادہ داروں کا وقت نہیں. فرمایا جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری کائنات سے زیادہ رسول سے محبت نہیں کرتا، فرمایا مومن نہیں ہو سکتا. ایک حدیث بات میں حضور نے فرمایا من نفسہ، اپنی جان سے بھی زیادہ جو حضور سے پیار کرتا ہے مومن اسے کہتے ہیں. جسے اپنی جان سے پیار مصطفیٰ ہو اسے مومن کہتے ہیں. تو اس لیے حضرات گرامی قدر، ہم اپنی پاکی پرہیزگاری اور بڑھائی کا کوئی دعویٰ کرتے ہی نہیں. کسی نے ہمیں برا کہنا ہے اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں. کوئی تو تب کہے جب ہم انکار کریں. ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم مجرم ہیں. ہو سکتا ہے اعمال میں بھی سستی کا حلی ہو. جہاں یہ اقرار اور اعتراف کرتے ہیں وہاں خدا کے فضل کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہم جتنے بھی خطا کار ہیں، خدا نے ہماری ڈیوٹی مصطفیٰ پر درود پڑھنے پہ لگائی ہے. میرے رب نے ڈیوٹی مصطفیٰ پر درود پڑھنے پہ لگائی ہے. تو جہاں اعتراف جرم ہے وہاں اظہار کرم بھی ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ امام ہیں جنہوں نے 72 مرتبہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے. ہاں میں نہیں دیکھا، جاگتی ہوئی آنکھوں سے 72 مرتبہ حضور کو دیکھا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مجذوب قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص مر گیا، مرنے کے بعد اس کو قبر میں دفن کیا گیا. تدفین کرنے کے بعد جب لوگ واپس لوٹ گئے تو وہ مجذوب قبر پہ آ کے بیٹھ گیا. اس نے مراقبے سے قبر میں دیکھا کہ فرشتے قبر میں آئے. انہوں نے مرنے والے سے کہا مر رب کا، بتا تیرا رب کون ہے. اس نے جواب دیا لا ادری، میں نہیں جانتا. میرا رب کون ہے میں نہیں جانتا. دوسرا سوال ہوا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا. زندگی غفلت میں گزری، پچھتاوا ہے، افسوس ہے، لیکن میں نہیں جانتا. اب تیسرا سوال ہوا ما کنت تکون فی حق حاضر رجل، اور بتا اس نورانی چہرے والے کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں
تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے نام سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے آیا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ کما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتا اس نورانی چہرے والے کے متعلق کیا کہتا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں وہ مجذوب تک رہا ہے، اس نے کہا ہائے ہائے دا آدری، میں انہیں بھی نہیں جانتا ہوں، نہیں پہچانتا ہوں۔ اب تین ہی سوال ہیں جس پر قبر کی زندگی کا انحصار ہے، اور اس نے تینوں میں کہا میں نہیں جانتا، پرچے میں فیل ہو گیا۔ اب حضور نے فرمایا قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اس کو عذاب دیا جائے، عذاب قبر، عذاب اس کی قبر میں داخل کیا جائے، نازل کیا جائے۔ تو جب فرشتے عذاب دینے لگے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ اگر گنگا بندہ کوئی نہیں تو باقی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ان کو معافی ہے، کیونکہ خدا نے ان کو کہنے کے قابل نہیں بنایا، اور جس کو قابل نہیں بنایا اس سے شکوا کیا، اور جس کو بنایا ہے اس کا چپ رہنا کیا۔ بات عظمت مصطفیٰ کی ہو، بات حضور کے کرم کی ہو، تو میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسے عذاب نہ دینا۔ عرض کیا تھا یہ رب کو نہیں جانتا، یہ دین کو نہیں جانتا، یہ آپ کو بھی نہیں جانتا، تو ہمیں عذاب دینے دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تو اسے جانتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں تو اسے جانتا ہوں۔ عرض کی سنیا جب یہ خدا کو نہیں جانتا، دین کو نہیں جانتا، نبی کو نہیں جانتا، تو آپ اسے کیوں کر جانتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مجھ اللہ کے نبی پر درود پڑھا تھا، اور میں اس دن سے میں اسے جانتا ہوں۔ اب وقت جزا ہے، اس نے ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، کوئی غور کر جو ایک مرتبہ پڑھے نبی قبر میں آ جائے، یہ ہے شان رحمت للعالمین۔ عقل والے کی عقل کو یہاں دخل نہیں ہے، کیونکہ رب نے ہاتھ کوئی نہیں رکھی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جس طرح خدا کی ربوبیت سے کچھ ناممکن نہیں، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی رحمت سے بھی کچھ ناممکن نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین، ادھر بھی عالمین ہے، ادھر بھی عالمین ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے، کسی سے پوچھو بھئی کیا حال ہے، کہتا ہے اللہ کی رحمت، کہتا ہے کہ نہیں؟ حاجی صاحب کی حال ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اور میں پوچھتا ہوں مجھے کوئی ایک بندہ بتا تو دے اللہ کی رحمت کہتے کسے ہو؟ بات نہیں سمجھے؟ بھئی یہ تو کہتے ہو اللہ کی رحمت ہے، کبھی وہ رحمت دیکھی بھی ہے؟ اس خدا نے کسے رحمت کہا ہے؟ اگر آپ اللہ کی رحمت ڈھونڈنا چاہو تو آپ کہیں اس کا وجود نہیں پا سکتے سوائے گنبد خضرا کے۔ فرمایا میری رحمت دیکھنی ہے تو میرا مصطفیٰ دیکھو، یہ ہے رحمت مصطفیٰ، اور کسی چیز کا نام رحمت نہیں ہے۔ رب کی رحمت میرے مصطفیٰ ہے، اور جس نے رحمت مصطفیٰ، رحمت خدا کو دیکھنا ہو وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھے۔ تو فرمایا ٹھہر جاؤ، عذاب نہ دینا، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا اس نے ایک بار درود پڑھا تھا۔ آپ اگر اب چپ رہے تو مجھے گلہ آپ سے ہوگا، آپ اپنا اجر ضائع کرتے ہیں۔ ارے اس نے ایک بار پڑھا تھا، مجھے آپ بتائیں 63 راتوں میں ڈسکے کی کون سی گلی ہے جس میں آپ نے نہیں پڑھا ہے؟
کوئی ایک محلہ بتائیں، کوئی ایک گلی بتائیں جہاں آپ کے درود و سلام کی صدا نہیں پہنچی۔ آج دشتے کی ہر گلی، ہر چوراہا، ہر چوک، ہر رستہ آپ کے درود و سلام پڑھنے کا گواہ ہے۔ تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر دشتے کی آب و ہوا آپ کے درود و پاک پڑھنے کی گواہ ہے تو پھر مدینے کی فضا بھی درود پڑھنے کی گواہ ہے۔ اس لیے کہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو جاتا مدینے کی طرف ہے، کیونکہ ہر سفر کی کوئی منزل ہوتی ہے۔ ہر سفر کی، سارے بولو، ہر سفر کی منزل ہوتی ہے۔ ارے درود کی منزل در مصطفیٰ ہے۔ ہر سفر کی منزل ہے اور درود و سلام کی منزل در مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میری بارگاہ میں فرشتے گلدستہ درود پیش کرتے ہیں، آقا یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ فلاں محبت والے نے بھی درود بھیجا ہے، فلاں محبت والے نے بھی درود بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کا پیش نہیں کیا جاتا۔ آقا جس کا پیش نہ کیا جائے وہ خوش نصیب کیسے؟ فرمایا خوش نصیب اس لیے ہے کہ فرشتے پیش نہیں کرتے، وہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں درود سن رہا ہوتا ہوں۔ وہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور میں درود سن رہا ہوتا ہوں۔ تو اللہ کا یہ کرم ہے، آپ سے خدا نے وہ ڈیوٹی لی ہے، آپ سے خدا نے وہ ڈیوٹی لی ہے جو کام اس کا اپنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا میں رب پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، خوب درود پڑھو، خوب سلام پڑھو۔ مولا کیسے پڑھے؟ فرمایا گلی گلی پڑھو، گلی گلی پڑھو، محلے محلے پڑھو، کوچا کوچا پڑھو، نگری نگری کرو۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، دشکے میں کوئی حضور کے غلام ہیں جن کی ڈیوٹی درود پر لگی ہے، جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں، جن کی خدا نے درود پر ڈیوٹی لگائی ہے۔ حضور نے فرمایا عذاب نہ دینا، کیونکہ اس نے زندگی میں ایک بار محبت کے ساتھ مجھ نبی پر درود پڑھا تھا۔ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہو میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام درود پڑھ لیا، قیامت والے دن میں شفاعت کر کے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، محبت مصطفیٰ یہی اصل ایمان ہے، یہی ایمان کی جان ہے اور یہی مومن کی شان ہے۔ محبت مصطفیٰ، اور ہر چیز اظہار مانگتی ہے، ہر چیز اظہار مانگتی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا محبت ہو اور اظہار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد سے باپ کو پیار ہوتا ہے، اظہار ہے کہ نہیں؟ اس کا ہر عمل بتاتا ہے اس سے پیار کرتا ہے۔ مزدور ہے وہ کڑی دھوپ میں دابڑا سر پہ اٹھا کے مزدوری کرتا ہے، پسینے سے شرابور ہوتا ہے، شام کو تھکتا ہے، مالک کہتا ہے یہ 100 اینٹ اور پھینک دے تو تجھے اور مزدوری دے دوں گا، تجھے جو ہے وہ اور ٹائم دے دوں گا۔ وہ اس کو اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسے تو سارا دن کام کیا ہے، گھر جا کے سو جا، کہتا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو اظہار ہے کہ محبت کا؟ ہر محبت اظہار مانگتی ہے، اور رسول کی محبت کا اظہار درود و سلام سے ہوتا ہے۔ جسے نبی علیہ السلام کی محبت خدا نے عطا کر دی وہ کائنات کا خوش نصیب انسان ہے، اس لیے کہ عقل مند دانا انسان کبھی گندے برتن کو دودھ کے لیے منتخب نہیں کرتا۔ میرا خدا گندے
دل کو مصطفیٰ کی محبت کے لیے کیسے منتخب کر سکتا ہے؟ اور باقی رہی بات کسی کے عشق رسول پر کوئی حد نہیں لگا سکتا کہ ایک ایسا عشق رسول ہے، ایک ایسا عشق رسول ہے، یہ کیسا عشق رسول ہے۔ یہ کام تیرا نہیں ہے، یہ کام بندے کا نہیں ہے، بندے کا کام ہے اپنا کام کرنا، یہ خدا کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ میرے نبی نے تو جس نے ایک بار پڑھا تھا اور بندہ اتنا برا ہے، اتنا مجرم ہے، خدا کو بھی نہیں جانتا، دین کو بھی نہیں جانتا، مصطفیٰ کو بھی نہیں جانتا، لیکن ایک بار درود پڑھا حضور قبر میں بچانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میری گفتگو شروع نہیں ہوئی ابھی، لیکن مجھے وقت ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ حضور کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ مدینہ شریف کے اندر آخری بات عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مدینہ شریف کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اور یہ بات بھی مد نظر رہے کہ حضور سے پیار صرف آپ نے نہیں کیا، جانوروں نے بھی محبت رسول اللہ سے کی ہے، درختوں نے بھی پیار حضور سے کیا ہے۔ احد پہاڑ کے متعلق میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ساتھ فرمایا صرف یہی نہیں کرتا ہم بھی کرتے ہیں، صرف یہی محبت نہیں کرتا بلکہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ بلال جب تڑپا امیہ کی قید میں تو مصطفیٰ بھی تڑپے ہیں کہ نہیں؟ حضور بھی تڑپے ہیں، اسی لیے فرمایا جاؤ ابو بکر لے کر آؤ میرے بلال کو، خرید کر لاؤ میرے بلال کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو حضور سے محبت کرے اور حضور پیار نہ کرے؟ وہ تو بیگانوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ جانوروں نے محبت کی مصطفیٰ سے، درختوں نے محبت کی مصطفیٰ سے، کائنات کی ہر چیز پیار کرتی ہے میرے مصطفیٰ سے۔ اور کائنات میں جن کے بڑے بڑے نام ہیں، یہ نام بڑے کیسے ہوئے؟ یہ محبت مصطفیٰ سے ہوئے۔ اگر آپ کہیں نہیں عبادت سے ہوتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ جس کو خدا 80 سال عمر عطا کرے، وہ 80 سال نمازیں پڑھتا رہے، ایک نماز قضا نہ کرے، ساری رات نفل پڑھے، سجدے کرے، سارا دن قرآن کی تلاوت کرے، روزے بھی رکھے، جہاد بھی کرے، صدقات و خیرات بھی کرے، کوئی عمل مس نہ کرے، خدا کیسے ہزاروں بندے آج بھی موجود ہیں۔ اسی لیے تو یہ نظام کائنات قائم ہے، سارے عباد اس کے پاس ہو، رات ساری قیام میں گزرتی ہو، سجدے میں بسر ہوتی ہو، لیکن دوسری طرف ایک صحابی رسول، ایک صحابی رسول جس نے ایک مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھا، واپس اپنے قبیلے چلا گیا، اپنی بستی چلا گیا، اپنے ملک چلا گیا، وہی کام کیے جو آپ کرتے ہو، اس کو خدا نے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے عمر عطا کی، اور دوسری طرف ہزاروں سال یا 100 سال کی یا 50 سال کی عبادت ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا اس کی اور اس صحابی کی عبادت برابر ہے؟ کیا اجر برابر ہے؟ کیا مقام برابر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی کا ایک جو مٹھی بھر جو صدقہ کرنا اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا، یہ میرے صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ برابر؟ اچھا اگر اجر ملتا ہے ایک کے بدلے کتنے؟ بولو، ایک کے بدلے 10 ہیں، تو جس نے سونا دیا پہاڑ کے برابر، اور پہاڑ بھی احد پہاڑ جو 7 کلومیٹر لمبا ہے اور اتنا ہی چوڑا ہے، اور دوسری طرف سے صرف ایک مٹھی جو، تو فرمایا یہ نہیں کہ یہ برابر ہے، کہا میرے صحابی کا اجر پھر بھی زیادہ ہے، یہ برابر نہیں
نہیں تو اب کہاں پر تمہیں اپنے آیت کے بدلے 10 والا؟ یہاں تو احد پہاڑ کے کسی چھوٹے سے ذرے کو اگر میدان میں رکھو گے تو ایک مٹھی جو سے 12 ہو جائے گا، تو پھر صحابی کا عمل کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اس صحابی کو خدا نے زیارت مصطفیٰ کا شرف عطا کیا ہے، اور جس نے میرے نبی کو دیکھ لیا صرف مومن ہو کر صرف حضور کو دیکھ لیا، ساری دنیا کے نمازی اکٹھے کر لو، اس جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی کی محبت پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، کوئی حد نہیں لگا سکتا ہے۔